ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عبد الغفار الحسن رحمہ اللہ تعالی 2007 میں ان کا انتقال ہوا ہے. بڑے عظیم الشان اور جلیل القدر عالم دین. تقسیم ہند کے وقت ان کا قیام بھارت انڈیا کے اندر تھا. وہاں سے ہجرت کر کے یہ پاکستان پہنچے تو اپنے ہجرت پاکستان کا جو سفر ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا اعلان ہو چکا کہ سکھوں کا اور ہندوؤں کا ایک جتھا آ رہا ہے جو تمام کے تمام مسلمانوں کو ختم کر دے گا. اگر کسی نے جہاں سے نکلنا ہے تو وہ نکل جائے. فرماتے کہ یہ اعلان کیا تھا کہ اس کے بعد ایک قیامت صغریٰ کا منظر جو ہے وہ پیش ہونے لگا کہ ہر آدمی اس نے دوڑ لگا دی، جو ہاتھ میں آیا نہیں آیا بس بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے. اس دوران آپ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت، معصوم بچہ اس کی گود میں دودھ پیتا. بچہ کچھ دنوں سے بیمار تھا. جب اعلان ہوا نا کہ جس نے نکلنا ہے نکل جاؤ، تو فرماتے ہیں کہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں اور اس عورت نے اپنی چھاتی سے بچے کو الگ کیا اور یوں پھینکا اور لوگوں کے ساتھ بھاگ نکلی کہ یہ تو بیمار ہے، پتہ نہیں اس نے بچنا ہے نہیں بچنا، زندہ رہے یا نہ رہے، کیوں نہ ہو کہ میں ہی اپنی جان بچا کے جہاں سے نکل جاؤں. بھاگ نکلے. کہتے ہیں کہ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے، یہ ساری کی ساری تصویر جو ہے وہ چل رہی ہے میرے دل کے اندر. جب میں نے اس حالت اور کیفیت کو دیکھا تو قرآن مجید فرقان حمید کا وہ مقام گردش کرنے لگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ہر آدمی اپنے رشتہ دار سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے، خامد بیوی سے، بیوی اپنے خامد سے. یہ کس دن کا نقشہ ہے؟ یہ قیامت کبریٰ، یوم القیامہ کا نقشہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ساری کے ساری تصویر جب میں نے دیکھی تو قرآن مجید کا یہ مقام مجھے یاد آیا کہ اللہ وہ قیامت کو کب قائم ہوگی، لیکن آج دنیا کے اندر ہی اس قیامت کا ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. دل میں احساس پیدا ہوا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور عبد الغفار تو عالم ہے، اگر آج تو بھی وہی رویہ وہی سلوک اختیار کرے جو لوگوں کا کردار ہے، بتلا تجھ میں اور ان عوام الناس لوگوں کے درمیان کیا فرق رہا. کہتے میں جلدی سے آگے بڑھا، میں نے بچے کو اٹھایا. میں نے محسوس کیا کہ بچہ اپنی زندگی کی آخری بہاریں وہ گزار رہا ہے. میں نے بچے کو خیمے کے اندر لٹایا اور پانی لینے کے لیے بھاگ نکلا. ادھر ادھر بھاگا، تھوڑا سا پانی پیلا اور واپس آیا. بچے کے منہ کے اندر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے ڈالنے لگا اور یوں بچہ جو ہے وہ بلکتا بلکتا سسکتا سسکتا میرے ہاتھوں کے اندر اس کی روح جو ہے وہ قفس عصری سے پرواز کر گئی. فوراً ایک کدال لی، وہیں پہ گڑا کھودا، بچے کو سامنے رکھا، اسی حالت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس گڑے کے اندر دفن کر کے اور آرام کے ساتھ چل دیا. دائیں بائیں جب دیکھا تو وہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا. تو کہتے ہیں چلتے چلتے جب میں اسٹیشن پر پہنچا تو لوگوں کا راستہ، جس گاڑی کو لینے کے لیے، اس میں سفر کرنے کے لیے لوگ نکلتے تھے نا، اور اس بچے کی والدہ اپنے زندہ اور معصوم دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے بھاگی تھی، وہ عورت اس اسٹیشن پر مجھے ملی. گاڑی لیٹ ہو چکی تھی اور وہیں پر لوگ
اس گاڑی کے انتظار میں تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بھی اس گاڑی کا سفر جو ہے وہ نصیب فرمایا. وہاں سے سوار ہوا اور لاہور آ کر کے اتر گیا. ناظرین دیکھیے، ایک عالم ربانی نے ہمارے سامنے جو ایک نقشہ پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ اپنی چھوڑ دوسروں کی فکر کر. یار یہ فکر تو عام ہے نا کہ دوسروں کو چھوڑ اکیلے فکر کر، اپنی ذات کو دیکھ. یہ تو ہر آدمی کر رہا ہے. نہیں، اسلام کا جو درس اثار ہے یہ بڑا کمال ہے. اور ایک عالم ربانی نے اس واقعہ کے ذریعہ ہماری جو تعلیم کی ہے، ہماری جو تربیت کی ہے وہ یہی ہے. حقیقی معنوں میں وہی مسلمان ہے جس کے دل میں امت کا درد ہے، جس کے دل میں اہل اسلام، اہل ایمان کا درد ہے. اگر آنکھوں کے سامنے ایک مسلمان بھوک سے مر رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ایک غریب پیاسا پیاس کی شدت سے مر رہا ہے، تیرے اسلام کا درس کہاں؟ تیرے اسلام کی ترجمانی کہاں ہے؟ نہیں، دوسروں کو چھوڑ اپنی فکر کر. ایسی نہیں، اپنی چھوڑ دوسروں کی فکر کر. آج اس جذبے اور احساس کی ضرورت ہے. نبی رحمت علیہ السلام کے دربار رسالت میں ایک مہمان آتا ہے. گھر سے پتہ کروایا، ازواج مطہرات کے گھروں میں جواب کیا آتا ہے؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. اعلان ہوا کون ہے جو آج محمدی مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی رسول اعلان کیا، آقا اس مہمان کی مہمان نوازی کی سعادت اس گناہگار کو عطا کیجیے. مہمان کو لیا، گھر میں چلا گیا. جب زوجہ سے ہم کلام ہوا، معلوم ہوا گھر میں ایک روٹی ہے، وہ بھی زوجہ نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہے، اس کے ماں سوا کھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہا؟ یہ مہمان رسول ہے، اس کی خدمت ہم پر واجب ہے. ایسا کر، جب کھانا کھانے لگے نا، میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا، تو نے چراغ کو بجھا دینا ہے اور اس کو بجھا دینا ہے. اندھیرا ہو جائے گا نا، مہمان کھاتا کھاتا رہے گا اور میں یوں ہی اپنے منہ کو ہلاتا رہوں گا. مہمان سمجھے گا یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، میں نہیں کھاؤں گا. اور مہمان رسول جو ہے وہ سیر ہو کر کھا لے گا، اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا لے گا. صلہ کیا ملے گا؟ حضرات دیکھیے، کیا اس کو کھانے کی ضرورت نہیں؟ اس کی بیوی کو کھانے کی ضرورت نہیں؟ بھوک سے بل بلاتے بچوں کو کھانے کی ضرورت نہیں؟ ہر ایک کو کھانے کی طلب بھی ہے، حاجت بھی ہے. اپنی چھوڑ دوسروں کی فکر کر. اس جذبہ اور احساس کو اپنایا ہے، درجہ کیا ملا؟ صبح ہی دربار رسالت علیہ السلام کے اندر اس عظیم مسلمان کا تذکرہ کن الفاظ میں ہوتا ہے کہ کریم رب خدا وند نے آسمان بری سے اس انسان کی عظمت اور شان کے اندر کتاب مقدس کی آیات کو نازل کر دیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھوک بھی ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، لیکن نہیں، اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں. بھائی مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، عزت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، شان ملتی ہے، شوکت ملتی ہے، لیکن کیسے؟ اپنے دل کے اندر جذبہ احساس اور اشارہ کو پیدا کرنا پڑتا ہے. آج ہمارے دل سے یہ احساس سے مسلم ختم ہو چکا ہے. نقصان کیا اٹھانا پڑا ہے کہ ہمارے معاملات سے برکت ختم ہو گئی ہے. اللہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی، دیکھیے نیک لوگوں کی سیرت اور کردار
کتنی عظیم تھی. فرماتے ہیں واللہ لأن اشبع کابدا جائعۃ، ایک بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دینا احب الی من حجۃ بعد حجۃ، بار بار حج کرنے سے کہیں زیادہ مجھے محبوب ہے اور کہیں زیادہ یہ عمل افضل اور اعلی. حضرات، آج لوگ بار بار ہر سال عمرے کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے حاضری دیتے ہیں. ان کے ذہنوں کے اندر یہ خیال اور تصور موجود ہونا چاہیے جہاں ان کا بسیرا ہے نا، اس گاؤں میں، اس گلی میں، اس محلے کے اندر کچھ غرباء اور فقراء لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو ان کی دولت کی ضرورت ہے. آئیے جہاں رہتے ہیں مسلمانوں کا احساس اور ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجیے. یقین جانیں، یہ احساس پیدا کر کے دیکھیے، رحمت خدا بندی کا نزول پے در پے تمہارے اوپر کیسے نازل ہوتا ہے. اس احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ایک حدیث کے اندر پڑھا ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک. لوگو، جب تم کھانا کھلاؤ، کھانا پکاؤ، ہانڈیاں پکاؤ، اس کے اندر پانی زیادہ ڈالا کرو، شوربہ زیادہ بنا لیا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ وتعاهد جیرانک، تمہارے پڑوس کے اندر ایک مسلمان ہے جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، روٹی ہے، سالن بنانے کے لیے کچھ نہیں، ان کا خیال رکھا کرو. یعنی تربیت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی کیا ہے؟ وہ جذبہ ایثار اور احساس سے مسلم کی تربیت ہے. ایک محدث رحمہ اللہ تعالی عبداللہ بن مبارک خراسان سے لے کر بغداد تک سفر کیا ہے. ان کے ایک ساتھی کا بیان ہے فما رأیتہ اکل وحدہ، میں نے کسی ایک جگہ پر بھی ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اکیلے کھانا کھایا ہو. جب بھی کھانے کا طعام کا وقت ہے نا، آس پاس دیکھا ہے کہیں پر کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، اور کسی بھوکے کو ساتھ بٹھایا ہے اور اس کے بعد آپ نے خود وہ کھانا اس کو تناول کیا ہے. یقین جانیں، ہم اخلاقیات کے اعتبار سے آج گر چکے ہیں. جو تربیت دین مصطفیٰ تھی وہ ہمارے کردار اور سیرت کے اندر موجود نہیں ہے. ہم اتنے کنجوس ہو چکے ہیں. ارے دنیا کی دولت تو ایک طرف ہے، ہم اپنی دعاؤں کے اندر بھی دوسرے مسلمانوں کو شریک نہیں کرتے. حالانکہ حقیقت یہ ہے جو اپنی ذات کی بجائے دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، مال کے ارد و سما اس دعا کی برکت کی وجہ سے اس انسان کی تمام کے تمام حاجات اور پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں، حاجات کو حل کرتے ہیں، مسائل و مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں. حدیث میں نہیں آتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر کیا ہے؟ ضرورت ہے نا، اس کو مال کی ضرورت ہے، تجارت کی، کاروبار کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، اپنی کاروبار کے لیے دعائیں نہیں کرتا، دوسروں کے کاروبار کی دعائیں کرتا ہے. بیمار خود پڑا ہے بستر مرض پر، اپنی ذات کے لیے شفائیں نہیں مانگتا بلکہ لوگوں کے لیے شفا کی دعا کرتا ہے. مقروض خود ہے لیکن دعائیں لوگوں کے لیے کرتا ہے. اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ جب یہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا، پاس ایک فرشتہ آ جاتا ہے، الملک الموکل. وہ فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ یہ لوگوں کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ ان کو بعد میں عطا کرنا، پہلے اس کو عطا کر دے. بھائی فرشتوں کی دعائیں ایسے نہیں ملتی، اپنے دل کے اندر احساس سے مسلم اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے. ایک ابن الحفت نام کا بغدادی آدمی، بڑا نیک انسان، ان کا بیان ہے، محدث ابن حبان نے روضۃ العقلاء کے اندر اس اثر کو نقل کیا ہے. میں بغداد کے اندر ایک پل کے پاس سے گزر رہا تھا،
ایک سائل کو، بکاری کو میں نے دیکھا جو لوگوں کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ان سے مانگ رہا تھا. وہ دعا کر رہا ہے اللہم ارزق المسلمین حتی یعطونی، اللہ اہل اسلام کو رزق عطا فرما کہ وہ مجھے عطا کرے، تو ان کو دے گا، اللہ اس کے ذریعے میرے رزق کا بندوبست ہو جائے گا. یقین جانے آج ہماری فکر سوچ ہے ایک بکاری ایک سائل اور فقیر سے گر چکی ہے. وہ کیسے کہ اگر ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، ہم غرباء کا فقراء پر اس کو خرچ نہیں کرتے، اور جہاں پر دعا کی بات ہے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ بس میں مانگوں اور مجھے ہی ملے، ہمارے سوا کسی اور کو نہ ملے. نہیں، یقین جانی اگر ہم حقیقی مسلمان ہیں تو ایک اسلام کا یہ درس نہیں ہے. بے حیثیت مسلمان ہمارا ضمیر کیسا ہونا چاہیے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نفس عن مسلم کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی تکلیف کو، رنج کو غم کو دور کرتا ہے نا، کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، مال کے ارض و سما اس کو جزا کیا دیتے ہیں؟ کل قیامت کے دن ہوگا، آخرت میں آنے والی جتنی مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مال کے ارض و سما وہ تمام کے تمام پریشانیاں اس انسان کی دور فرماتے ہیں. ومن یسر علی موسر یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ. ایک تنگ دست ہے، اس نے آپ سے قرض کیا تھا، تنگ دست ہے، پریشان ہے، آپ اس کی تنگ دستی کو دور کریں، اس کے لیے آسانی کر دیں. اگر پیسے نہیں یار کوئی بات نہیں، تیرا میرا وعدہ تھا نا، اگر آج نہیں بنے مجھے کل دے دینا، کل نہ بنے مجھے 2 دن بعد دے دینا، 2 ہفتے بعد مجھے دے دینا. اگر ایک تنگ دست پر آپ آسانی کریں گے، یقین جانیں وہ کریم رب دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے آسانی کے دروازے کھول دے گا. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی آپ نے بڑی کمال بات کہی، بڑی کمال بات کہی. کہتے ہیں قضاء حاجت اخی مسلم احب الی من اعتکاف شہرین. فرماتے ہیں ایک مسلمان کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنا، یہ میرے نزدیک 2 مہینے کا اعتکاف کرنے سے افضل اور اعلیٰ ہے. جو نیک، صلحاء، اتقیاء، پرہیزگار لوگ تھے نا، ان کے دلوں کے اندر احساس مسلم تھا، وہ لوگوں سے محبت کرنے والے تھے، غرباء فقراء کا خیال رکھنے والے تھے، وہ اپنی ضروریات کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی حاجات پر لوگوں کی حاجات کو ترجیح دیا کرتے تھے. اسی لیے تو مال کے ارض و سما نے دونوں جہانوں کے اندر، دنیا اور آخرت میں، ان لوگوں کو عزت و عظمت سے نوازا ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، سعید بن العاص، ان کے بیٹے کی وفات کا جب وقت آیا نا، تو آپ کہنے لگے بیٹو میں نے ایک وصیت لکھی ہے، میری اس وصیت کو کون قبول کرے گا؟ جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ آگے بڑھا، اس نے کہا بابا جان آپ کی وصیت ہے، مجھے دیجیے، جو بھی لکھا ہوگا میں اس کو پورا کروں گا، لیکن مجھے بتلائیے آپ نے اپنی وصیت کے اندر لکھا کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹا میں نے وصیت میں یہ لکھا ہے کہ میرے ذمہ کچھ قرض ہے، جو ذمہ داری لے گا اس کو یہ قرض ادا کرنا پڑے گا. بابا جان قرض کتنا ہے؟ کہا بیٹے 80,000 درم ہے جو میں نے لوگوں کا ادا کرنا ہے. بیٹا حیران ہے، پریشان ہے، بابا اتنا زیادہ قرض، اتنی زیادہ رقم آپ نے لوگوں کو دی، آپ نے یہ رقم ان سے لی کیوں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ. ایک عالم نبی اور جلیل انسان کا جواب سنیے. فرماتے ہیں یہ قرض میں نے لیا ہے
لوگوں کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ ایسے بھی ہوتا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا، میں نے اس کے چہرے کے طیور کو دیکھا، اس کے چہرے کی حالت اور کیفیت کو دیکھا تو میں نے محسوس کیا اس کو ضرورت ہے، یہ ضرورت مند انسان ہے۔ اس نے مجھ سے مانگا نہیں، میرے سامنے جھولی کو نہیں پھیلایا، دامن نہیں پھیلایا، اس کے سوال کرنے سے پہلے مجھے جو توفیق ہوئی میں نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ حضرات، یہ کردار، یہ سیرت، یہ جذبہ ایثار، یہ جذبہ احساس، یہ دین اسلام کی حقیقی روح ہے۔ آئیے بے حیثیت مسلمان اس روح کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کیجیے۔ یقین جانیں، اگر آپ کی یہ حالت اور کیفیت بن جائے کہ آپ معاشرے کے اندر رہنے والے غرباء، فقراء کی ضروریات پر نظر رکھیں جیسے آپ اپنے حقوق پر نظر رکھتے ہیں، تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں جہانوں میں وہ کریم رب آپ کو عزت، عصمت اور شان و شوکت اور فلاح و فوز سے نوازیں گے اور سرفراز کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ایثار اور جذبہ احساس کو پیدا